अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी मैदान के साथ मैं हूं सादिया नूर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनाब इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च रवां दवां है, अपने पुरजोश अंदाज में अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। नाज़रीन, याद रहे कि 28 अक्टूबर को लाहौर के लिबर्टी चौक से पीटीआई के लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ था और उसकी क़ियादत खुद जनाब इमरान खान साहब कर रहे हैं। नाज़रीन, अब जबकि KPK के वज़ीर बराए आला तलीम कामरान बंगिश ने पीटीआई के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में लाइसेंस याफ्ता असला ले जाने का जो ऐलान किया है, उनका कहना ये है कि हमारे पास लाइसेंस याफ्ता असला अपनी हिफाजत के लिए है। अगर हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो दिफा का हक तो रखते हैं। नाज़रीन, आखिर इस लॉन्ग मार्च से अवाम पर क्या असर हो रहा है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कालिम निगार जनाब अदील मिर्ज़ा साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे इस तमाम मामले पर? देखिए, लॉन्ग मार्च जो है ये इमरान खान लेके चले लाहौर से, ये कोई पहली दफा लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा और ना कोई नई रवायत है, ना कोई नई बात है। लॉन्ग मार्चेस इससे पहले भी होते रहे। अब इमरान खान साहब भी फिर किया है उन्होंने, पहले भी इनका ये तजर्बा है, पहले भी ये कर चुके हैं। 2014 में जो लॉन्ग मार्च वो भी लाहौर से ही शुरू हुआ था, इस्लामाबाद में जाके इख्तिताम पजीर हुआ था। उसमें 126 दिन बाद में वो धरने की शक्ल इख्तियार कर गया था। वो जो धरना था 126 दिन रहा था, उन्होंने धरना भी दिया था। लेकिन लॉन्ग मार्चेस जो होते हैं ना, उनके जो नताइज होते हैं ना, जो मतलूबा मकासद जो होते हैं, वो कभी भी किसी भी लॉन्ग मार्च के, मेरा नहीं ख्याल मासवाए उसके जो लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने किया था अदलिया की आज़ादी के लिए, इसके अलावा जितने भी लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, ये खुद इमरान खान साहब के दौर में 3-4 लॉन्ग मार्चेस हुए। नून लीग ने भी किया है, JUI ने भी किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है, रिजल्ट तो कोई नहीं निकला। तो ये वही है, खाया पिया गिलास तोड़ा, 12 आने वाली बात है। तो ये अपने आप के खून को हरारत देने वाली एक बात है, अवाम का वक्त ज़ाया करने वाला ये एक मामला, इसको आप कह सकते हैं। जो इनके सियासी मकासद होते हैं ना, जो उनको जिन्हें हासिल करना होता है, जो कि मंजिल अचीव करनी होती है, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब उसमें ये कामयाब हो पाएंगे। ठीक है सर, हमें ये बताइएगा कि इस लॉन्ग मार्च को लेकर आखिर अवाम किस कदर परेशान है? देखिए, अवाम को तो परेशानी लाहक होती ही है। आपके स्कूल जाने वाले बच्चे रुक जाते हैं, आपके अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंसें रुक जाती हैं, रोजमर्रा काम काज के लिए जो लोग मजदूर निकलते हैं घरों से, जो फैक्ट्री जिन्होंने जाना होता है, जो दूसरे काम काज होते हैं, जो दुकानदार हैं जिन्होंने जाकर दुकानें खोलनी होती हैं, ये मैशत का पहिया तो रुक जाता है जब लॉन्ग मार्च होता है या कोई एहतियाजी कॉल दी जाती है। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल ना, ये कराची में ऐसे ही हड़ताल हुआ करती थी। हफ्ते में 4 दिन आपके ये कारोबार खुलते थे, 4 दिन 3 दिन ये हड़ताल रहती थी। वहां पे कराची का जो आपका हब है मैशत का, कराची के बड़े शहर की क्या सूरत हाल हुआ करती थी। अब यही एक रूटीन बन गई है। जो भी सियासी जमात अपोजिशन में होती है, उसको एहतिजाज करने का यही तरीका उसके पास रह गया है कि लॉन्ग मार्च। और जब लॉन्ग मार्च करते हैं तो दुनिया के जितने कारोबार हैं, जो रोजमर्रा के काम काज हैं, वो ठप होकर रह जाते हैं। खास तौर पर ये मैशत का बट्टा बैठ जाता है और जो मजदूर तबका है वो परेशान होता है। जी ठीक है सर, हमें ये बताइएगा, अब जो कामरान बंगिश ने पीटीआई के इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में लाइसेंस याफ्ता असला ले जाने का ऐलान किया है, सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये डराने धमकाने वाली बात है। ये पता नहीं डरा किसको रहे हैं, धमका किसके रहे हैं। कभी भी अवाम जो है वो रियासत का कभी मुकाबला नहीं कर सकी। ये अनाड़पन वाली बात है, एक जलाना गुफ्तगू है और ना तजर्बाकारी ना इल्मी वाली बात है कि आपके पास कितना असला लाइसेंस होगा आपके पास। और इससे पहले ऑडियो लीक हुई है अमीन गंडापुर की, उसमें कितनी राइफलें हैं, कितनी बंदूकें हैं, ये मास पर जाकर खड़े हो जाएं, वहां पे जंग की कैफियत है। ये इस किस्म के, ये किसको डरा धमका रहे हैं, किसको बता रहे हैं? ये अपने आप नाइली, ना तजर्बाकारी और ये रियासत से टकराने वाली जो बातें कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हम पे मुकदमात बन गए हैं, हमारे साथ ये हो गया है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है। बातें खुद ऐसी करते हैं। देखें, आपकी जितनी चादर होती है ना, उतने पांव फैलाने होते हैं। जब आप किसी भी अपनी एम को, जब भी आप किसी भी अपने मकसद को, जब आपको तूल देने लगते हैं ना, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है, जब आप अपने चीज को फैलाते जाते हैं ना, जब किसी एम को, रोटी इतनी पतली होती जाती है। ये जो लॉन्ग मार्च है, ये लाहौर से शुरू हुआ था, अभी 4 दिन हो गए, ये गुजरांवाला अभी पहुंचा है।
تو مجھے میرا لگتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن اور لگ جائیں گے اسلام آباد. یہ جتنا اپنی بات کو پھیلاتے جائیں گے نا, جتنی چادر کو آپ یہ لمبی کرتے جائیں گے, جتنی چادر ان کی پھٹتی جائے گی اتنی روٹی جو ان کی پتلی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے سر, اس میں عوام بیچاری پس رہی ہے. عوام تو پس رہی ہے. عوام اس لیے پس رہی ہے کہ عوام کا وقت ضائع ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی یہ ملکی معیشت آپ کے پہلے, ملک آپ کا پہلے دیوالیہ ہوا ہے. عوام کے پاس 2 ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اگر کوئی مزدور ہے اس کے پاس مزدوری نہیں ہے. جو روزمرہ کے دیہڑی دار جو مزدور تھا اس کو دیہڑی نہیں لگ رہی. لوگ بے روزگار ہیں. بے روزگاری کا عالم یہ ہے, کل ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو غربت ہے وہ بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی بڑھ گئی ہے. یہ جو پہلے کرونا پڑ گیا ہے, پچھلے 3 سالوں میں کام ہوا کوئی نہیں. اب جو حکومت بدلی ہے تو عمران خان صاحب یہ لانگ مارچ لے کے چل پڑے ہیں. احتجاج پہ احتجاج ہو رہے ہیں, جلسے پہ جلسے ہو رہے ہیں. یہ جو لانگ مارچ ہے, لانگ مارچ میرے خیال ہے کام ہے, اور یہ احتجاجی دھرنے زیادہ ہیں, شہر شہر جا کے خطاب زیادہ ہیں. تو لانگ مارچ کو میں تو احتجاجی مارچ ہی کہوں گا. اس کو ایک دھرنا مارچ ہی کہا جا سکتا ہے, لانگ مارچ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, ہمیں یہ بھی بتائیے گا ٹویٹر پر جو ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے جناب عمران خان کی جانب سے, جس میں انہوں نے اپنے ہی جلسہ کی پرانی تصویر لگائی اور عوام کے سمندر کی موجودگی کا پیغام دیا ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے خونی انقلاب کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا اشارہ تھا یہ, آخر خونی انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اس میں 2 چیزیں ہیں, 2 پیغام خان صاحب دینا چاہ رہے ہیں. جن قوتوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ بھی سمجھ رہی ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, عوام بھی سمجھتے ہیں کہ کن قوتوں کو یہ ڈرانا چاہ رہے ہیں. ان قوتوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں عوام سے, جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا کہ لاہور سے جتنے لوگ نکلیں گے. جی حالانکہ پنجاب میں حکومت ان کی اپنی اگر نہیں بھی ہے تو ان کی اپنی حلیف جماعت کی حکومت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ہیں, وہ یہ سمجھ رہے تھے, پچھلا لانگ مارچ وہ لے کے آئے تھے پشاور سے, آپ کو یاد ہوگا 25 مئی والا, جی تو وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا تھا. لاہور سے لوگ نہیں نکلے تھے. پشاور سے بھی جتنی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنے لوگ ان کے ساتھ نہیں آئے تھے. اب یہ جو لانگ مارچ لاہور سے لے کے نکلے ہیں, ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ لاکھوں کا مجمع ہو جائے گا, لیکن وہ گجرا والا تک پہنچے ہیں. آپ سب نے دیکھ لیا کہ لوگ کتنے ہیں. لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو پرانے لانگ مارچ کی تصویر لگانا پڑی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جن قوتوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں ان کو ڈرانا چاہ رہے ہیں عوام سے, کہ عوام آپ کے خلاف ہو گئی ہے. اب تو وہ نام لے لے کر, ایک ادارے کے سربراہ کا نام لے لے کر ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں. ان کو ڈٹی ہیری کا نام انہوں نے دے دیا. ڈٹی ہیری ایک نئی چیز ہے عوام کے لیے. میں نے کل اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کہ ڈٹی ہیری بیسیکلی ہے کیا چیز. ڈٹی ہیری ایک فلم تھی امریکہ کی جو کہ 1971 میں ریلیز ہوئی تھی. اس میں ایک کردار تھا ڈٹی ہیری جو نہ پستول سے 2 فائر کر کے 2 ڈکیتوں کے مار دیتا ہے. وہ ایک غیر قانونی ماورا عدالت وہ ایک کام تھا جس پہ وہ مظاہرے بھی ہوئے تھے امریکہ میں. عمران خان اس سے, یہ جو ادارے کے سربراہ ہیں ان سے ملانا چاہ رہے ہیں ڈٹی ہیری سے, کہ یہ ڈٹی ہیری ہیں اسلام آباد کے جو ہمارے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, ہمارے میڈیا کو ڈرا رہے ہیں. بیسیکلی ان کا مقابلہ اب حکومت سے بڑھ کر ریاست سے جا کر ہو گیا ہے. جو ریاست سے جو ٹکراتا ہے, جو شخص ٹکراتا ہے, جو پارٹی ٹکراتی ہے یا جو گروہ ٹکراتا ہے, اس کا جو حال ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے ہماری پاکستان کی تاریخ کا. یہ ایک ادارے سے ٹکرانے جا رہے ہیں, یہ ایک ریاست سے ٹکرانے جا رہے ہیں جو کہ ایک غلط سمت ہے. جی سر ٹھیک ہے. سر ہمیں یہ بتائیے گا یہ لانگ مارچ حکومت پر کس طرح سے اثر انداز ہے؟ دیکھیے حکومت پر دباؤ تو پڑا ہے. جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے, جب بھی کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے, حکومت ڈیفینسو موڈ میں چلی جاتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی 3-4 صوبوں میں حکومت ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, اس میں پاکستان اس کا ہولڈ ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ ہے کیونکہ حکومت ان کی ہے. اس طریقے سے پشاور میں, اس طریقے سے آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں. یہ جو آپ کا اسلام آباد کیپٹل ہے یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے, یہ 4 صوبوں کے درمیان گرا ہوا ہے. جی آپ یہ سمجھ لیں کہ چاروں اطراف سے عمران خان نے گراؤ کیا ہے وفاق میں, اور حکومت دباؤ میں آ رہی ہے. اس لیے انہوں نے ایک مذاکراتی ٹیم بھی بنائی ہے جو کہ ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں. یہ نہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے. عمران خان صاحب کرتے کیا ہے, دن کو یہ مارچ کرتے ہیں, رات کو واپس زمان پارک آ جاتے ہیں. وہاں پہ مذاکراتی سلسلہ بھی چل رہا ہے. کچھ حکومتی لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو یہ اشارے کرتے ہیں, جن کو یہ دمکانا چاہ رہے ہیں یا جن کو ڈرانا چاہ رہے ہیں. ان لوگوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, بات چیت بھی چل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ نا مارچ بھی ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. سر کیا یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ دیکھیے لانگ مارچ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا. بظاہر جو لانگ مارچ کے جو مقاصد ہوتے ہیں نا, جو ظاہری
دیکھیں لانگ مارچ اس لیے کیا جاتا ہے نا، ان کے اس وقت نا دو مطالبے ہیں عمران خان صاحب کے. دو مطالبے یہ ہیں، بڑا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. جی اگر اعلان نہیں بھی کرتے تو کم از کم تاریخ دے دیں کہ کب یہ وہ کریں گے، عام انتخابات کا کب تاریخ دیں گے، کب اعلان کریں گے. مقصد تو یہی ہے. جی بالکل. لیکن اس کے لیے جو آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں، یہ جو عام انتخابات ہیں، اس کا اعلان اسی وقت ہو جانا تھا جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا. سپریم کورٹ نے جس دن فیصلہ دینا تھا اس دن چیف الیکشن کمشنر کو سپریم کورٹ بلایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ اگر اس وقت عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے تو کیا الیکشن کمیشن تیار ہے اس کے لیے. تو وہاں پہ لکھ کے ان ریٹن چیف الیکشن کمشنر نے وہاں پہ لکھ کے دیا تھا سپریم کورٹ کو کہ ابھی ہم فوری طور پر عام انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتے، اس کے لیے کم از کم ہمیں 4 ماہ کی ضرورت ہے، ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. 4 ماہ ہمیں تیاری میں لگ جائیں گے. ابھی نہ تو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، نہ ووٹر لسٹیں فائنل ہوئی ہیں، نہ یہ پتہ چلا ہے کہ ہم نے یہ مینول کرانا ہے یا ای وی ایم کے ذریعے کرانی ہے. الیکشن کروانے کے اس طریقے سے ہیں، لہٰذا ہمیں 4 ماہ کی مدت کم از کم درکار ہے. وہ 4-5 ماہ اب گزر گئے ہوئے ہیں. حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ اس وقت اگر اعلان کرے تو وہ الیکشن کمیشن کو کہہ سکتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن بھی پوری اس وقت پوزیشن میں تیاری میں ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن بات صرف پھر وہی آتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ سڑکوں پہ جو فیصلے کروانا چاہ رہے ہیں وہ اسمبلی میں جائیں. یہ ممبر قومی اسمبلی ہے، ان کی پارٹی ابھی جماعت قومی اسمبلی میں ہے، وہاں پہ جا کر بیٹھے ہیں، حکومت سے جا کر بات کریں کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں فوری طور پر عام الیکشن ہو تو وہ کیوں چاہ رہے ہیں. حکومت بھی چاہ رہی تھی کہ عام الیکشن فوری ہو جائیں کیونکہ ملک کا جو معیشت کا جو صورتحال ہے، ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے، سیاسی ابتری جو جا رہی ہے، دوسرے جو بحران ہیں ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے واحد حل عام الیکشن ہی ہیں. لیکن اس کا جو طریقہ کار جو اختیار کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے سڑکوں پہ دباؤ میں لا کر ان کو اعلان کروانا، میرے خیال میں اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. جی سر، جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عدیل مرزا صاحب، انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سر ایک بار پھر سے آپ کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.